تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو دوستو، دجالی طاقتوں کی جانب سے ایک اینیمیٹڈ فلم بنائی گئی تھی جس میں واضح طور پر دکھایا گیا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ دجالی طاقتیں کون کون سے خفیہ کام کرنے والی ہے۔ اس میں سب سے پہلے دکھایا جاتا ہے کہ ایک بکری ایک پنجرے میں قید ہے اور انتہائی بے سکونی کی حالت میں ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ اس بکری کے سر پر ایک بار کوڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے مالک کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ یعنی اس سین میں بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کیسے آنے والے وقت میں ہر آدمی کو ایک بار کوڈ کی مدد سے کنٹرول کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس میں دو پراسرار ہاتھ نظر آتے ہیں جن میں سے ایک ہاتھ پر ڈالر کا نشان لگا ہوتا ہے جبکہ دوسرے ہاتھ پر خون لگا ہوتا ہے، اور یہ دو ہاتھ ایک رسی کی مدد سے امریکہ کے صدر کو کنٹرول کیے ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ دونوں ہاتھ دجالی اور شیطانی قوتوں کو ہی دکھائے گئے ہیں جو پوری دنیا کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ دوستو، پھر اسی فلم میں دجال کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کشتی پر سوار ہوتا ہے۔ اس کے ماتھے پر ایک آنکھ بنی ہوتی ہے جو دجال کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ کچھ طاقتیں مسلمانوں کے مقدس مقام پر حملہ ور ہوتی ہے اور وہاں خوب قتل و غارت ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ بھی اس فلم میں بہت سی یہودی سازشیں دکھائی جا رہی ہے جو آنے والے وقت میں یہودی پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو مسلمانوں کی جانب سے شدید غم اور غصے کا اظہار کیا گیا، لیکن کوئی بھی مسلم ملک اس دجالی فلم کو کوئی ٹھوس جواب نہ دے سکا۔ لیکن حال ہی میں ترکی کی جانب سے اس فلم کے خلاف ایک ایسی اینیمیٹڈ فلم تخلیق کی گئی جس سے تمام دجالی طاقتوں کے منہ بند ہو گئے۔ اس فلم میں مسلمانوں کا ایسا روشن مستقبل دکھایا گیا ہے جس سے ان دجالی طاقتوں پر اندھیرا چھا جائے گا۔ جی ہاں، اس اینیمیٹڈ ویڈیو کا آغاز دو کرداروں سے ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے لڑنے کا دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کردار تو بالکل ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ہے جبکہ دوسرا کردار جو بائیڈن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ یہ دونوں کردار چین کی ایک عمارت کے سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس سین کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دکھاوے کی لڑائی کی اصل وجہ چائنا ہے۔ اس عمارت کے پیچھے سرخ آسمان دکھایا جاتا ہے جو جنگ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہمیں اس سین میں ایک پیرامڈ پر ایک آنکھ نظر آتی ہے جو اس سارے منظر کو دیکھ رہی ہوتی ہے، جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک آنکھ یعنی دجالی طاقتیں پوری دنیا کے نظام پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اسی سین کے دوران پیرامڈ سے اچانک ایک وائرس نمودار ہوتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وائرس بھی ان شیطانی طاقتوں کی طرف سے پھیلایا گیا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اگلے سین میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دجال اپنا تخت سجائے بیٹھا ہے جس کے بیک گراؤنڈ پر آئی آف آنر دکھائی دے رہی ہے۔ یہ دجالی پیروکاروں کا ایک قدیم نشان ہے جس کا آغاز فرعونی دور سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دجال کے تخت پر ایک سانپ لپٹا ہوا نظر آتا ہے جو عام طور پر شیطان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی سین میں اس کے تخت کے پیچھے پیرامڈ ہوتا ہے جس سے روشنی دکھائی دیتی ہے، جبکہ نیچے زمین پر کبھی دھوپ ہو جاتی ہے اور کبھی چاؤ جو کہ ایک شیطانی تنظیم کا نشان ہے۔ دوستو، اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایسی جگہ پر نہ بیٹھے جہاں اس کا آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا چاؤ میں ہو، کیونکہ اس طرح بیٹھنا شیطان کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک سین میں نظر آتا ہے کہ دجال اپنی ایک فوج کو تیار کر لیتا ہے۔ پھر اگلے سین میں ہمیں جنگ کا منظر نظر آتا ہے اور اسی سین میں ہمیں بلڈ مون یعنی خونی چاند بھی نظر آتا ہے، جبکہ اس کے بالکل سامنے آئیفل ٹاور نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران ایک جہاز آئیفل ٹاور سے ٹکراتا ہے اور آئیفل ٹاور کو بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ اس سین میں ہمیں 9/11 کی یاد دلائی جاتی ہے جس میں امریکہ نے خود حملہ کروا کر بدلے کے نام پر لاتعداد مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اور اب اس سین میں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب دوبارہ آئیفل ٹاور کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہونے والا ہے اور اسی بہانے مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا۔
दोस्तों हैरत अंगेज तौर पर हमें सीन में एक शख्स नजर आता है जिसने सफेद रंग का मास्क पहना होता है। यहाँ ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये शख्स कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। इस शख्स के पीछे एक कब्रिस्तान नजर आता है जो डिपॉपुलेशन की अक्कासी करता है। यानी इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इस वायरस की आड़ में दुनिया की आबादी को कम किया जाएगा। फिर हमें एक इंजेक्शन नजर आता है जो असल में वैक्सीन होती है और ये वैक्सीन कोरोना के मरीज को लगाई जाती है। इस इंजेक्शन पर एक बार कोड बना होता है जिस पर 666 यानी शैतानी अलामत बनी होती है। दोस्तों ये वही बिल गेट्स वाली वैक्सीन है जिसके लगने के बाद हर शख्स को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो हकीकत में उसके गुलाम बनने का सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा हमें इस सीन में मशीन और इंसान का मिक्सचर यानी अजीब किस्म का रोबोट नजर आता है जो दर हकीकत जालिब पैरोकारों का ट्रांसह्यूमन एजेंडा है, जिसमें हर इंसान को किसी मशीनरी के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा और उसका कंट्रोल दजाली ताकतों के हाथ में होगा और इस तरह तमाम मुसलमान शैतानी ताकतों के इशारे पर नाचेंगे। फिर अगले सीन में हमें एक उड़ता हुआ परिंदा नजर आता है जिसने एक बच्चे को उठाया हुआ होता है। यह परिंदा उड़ता हुआ अजरबैजान के एक टावर में पहुंच जाता है और इस बच्चे को यहाँ छोड़कर वापस चला जाता है। बाद में दिखाया गया कि यह कोई आम बच्चा नहीं बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किरदार होता है। फिर दिखाया जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किरदार खिलाफत का ऐलान कर देता है और मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत कर देते हैं। और फिर आगे दिखाया जाता है कि दज्जाल अचानक अपने एहराम से बाहर आ जाता है ताकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग कर सके। दोस्तों थोड़ा सा आगे जाकर दिखाया जाता है कि ताबूत सकीना मस्जिद आया सूफिया से बरामद होता है। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक है जिसकी यहूदी सदियों से तलाश कर रहे हैं। रिवायात के मुताबिक इस ताबूत में मुख्तलिफ अंबिया कराम के तबरिकात मौजूद है। इस एनिमेटेड फिल्म के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किरदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उसमें यह ऐलान किया जाता है कि असल तौरात मिल चुकी है और लोगों को यह बताया जाता है कि असल तौरात के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी और सच्चे पैगंबर हैं। फिर इससे थोड़ा सा आगे चलकर दिखाया जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ये किरदार तीर के जरिए उकाब का शिकार करता है। ये उकाब तीर लगने की वजह से मर जाता है और एक नाइट क्लब के सामने गिरता है। उकाब के गिरने की वजह से वहां लगी हुई एक तख्ती गिर जाती है जिस पर लफ्ज़ डेमोक्रेसी लिखा होता है। इस तख्ती के गिरने के बाद एक नई तहकीक सामने आई जिस पर फ्रीडम यानी लफ्ज़ आज़ादी लिखा होता है। दोस्तों इस सीन में दिखाया जा रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में अमेरिका की अहमियत, शैतानी जमहूरी निज़ाम और दजाली अड्डे ख़त्म हो जाएंगे और खिलाफत का सुनहरा दौर फिर से शुरू होगा। और फिर आसमान पर चांद और सितारे दिखाए जाते हैं जो इस्लामी निज़ाम की नुमाइंदगी करते हैं। कुरान करीम की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 62, 63 और 64 को दिखाया जाता है। कुरान करीम की इन आयत में वो वाक़या बयान किया गया है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कोहे तूर पर गए और पीछे लोगों में ये बात आम हो गई कि अब मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे। चुनांचा उन्होंने एक सोने का बछड़ा तैयार किया और इसकी इबादत शुरू कर दी। इस वीडियो के अगले सीन में वही बछड़ा दिखाया जाता है जिसके पीछे वर्ल्ड बैंक लिखा होता है। हैरत अंगेज तौर पर यही बछड़ा अमेरिका में चार्जिंग बिल के नाम से मशहूर है। अमेरिका में जहां ये बछड़ा मौजूद है उसको मालियाती मरकज शुमार किया जाता है और यही वो जगह है जहां से हर किस्म के दजाली कामों की फंडिंग की जाती है। फिर प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ये कैरेक्टर अपनी तलवार से इस बछड़े का सर कलम कर देता है और साथ ही इस सीन में डॉलर की बारिश होती है। इस सीन का मतलब ये है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अमेरिका की मालियाती शेयर का मरकज ख़त्म कर देता है और डॉलर की अहमियत रद्दी से भी बदतर हो जाती है। वीडियो के अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहूदी अपना तीसरा हेगली सुलेमानी तामीर कर देते हैं।
لیکن وہ اس مشن میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس منظر میں اچانک امام مہدی علیہ السلام کا جہاز نظر آتا ہے جس پر ترکی کا جھنڈا بنا ہوتا ہے۔ اس جہاز کا نام ہد دکھایا جاتا ہے۔ ہد کو عقل مندی، بہادری اور وفاداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس پرندے کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ دوستو اس کے بعد پھر اگلے منظر میں ہمیں ترکی کا جھنڈا دکھایا جاتا ہے جو خلافت کے جھنڈے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پیچھے اذان کی خوبصورت آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خلافت قائم ہو چکی ہے اور یروشلم کی پاک زمین ناپاک یہودیوں سے آزاد ہو چکی ہے۔ پیارے دوستو اس ویڈیو کے آخری منظر میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کردار جہاز سے اتر کر دجالی قوتوں کا خاتمہ کر دیتا ہے اور اسلام پوری طرح چھا جاتا ہے، اور آخر میں پیس یعنی امن لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ دوستو یہ تھی ترکی کے جانب سے بنائے جانے والی اینیمیٹڈ مووی، جس میں واضح طور پر تمام دجالی قوتوں کو ایک خاص پیغام دیا کہ مسلمان ہر یہودی سازش سے بخوبی آگاہ ہے، اور انشاءاللہ ایک دن پوری دنیا میں صرف اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور جاتے ساتھ ہی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کے علم میں اضافہ کرتی رہے۔ اللہ حافظ۔